اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے بظاہر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور سن لو، نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جس پر لعنت برس رہی ہو، جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا؟ وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا؟ وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا؟ اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا، پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے۔ آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو جوؤں کے اڈوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے۔ کرکٹ کے میدان سجانے والوں، قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو، میدان محشر کی بھی تو فکر کرو۔ کس قدر کھیل کود میں، یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موت آنی ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کہہ رہی ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں، کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے، مردہ کہلاؤ گے۔ اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے، مردہ کہلاؤ گے۔ تم اللہ اکبر، تم اپنے وقت کے وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، آپ کا کوئی منصب ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے جاؤ۔ ہائے ہائے، کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا، وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی۔ کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کے لیے فرصت نہیں۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، غیبت کے لیے ٹائم ہے، چغلی کے لیے ٹائم ہے، ہر برائی کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی، جس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس قوم کا کیا حال ہے؟ اس لیے سن لو، آج جو چاہے کر لو، آج جو چاہے کر لو، اللہ کی عدالت قریب ہے، اللہ کے فیصلے قریب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے ہیں۔ تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو، 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو، اتنا گھمنڈ، وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی
سلطنتوں کے مالک تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا. اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے, نہ آج تک قبر مل سکی ہے, ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی لاش پکار پکار کر کے رہی ہے. اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر سے بھی محروم رہو گے اور کفن سے بھی محروم رہو گے. اللہ اکبر. اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا, اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا. مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟ اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف نہ دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو. اور سن لو, کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے, اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں, گنہگاروں, پاپیوں, اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. آؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ